کہتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں یہ آنکھوں کی محافظ ہوتی ہیں، آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتی ہیں، آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی آنکھ کے اندر گرتا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر آنکھ احتجاج کرتا ہے یا نہیں؟ اشک بہاتا ہے یا نہیں؟ تو یا تو کبھی وہ بال جو اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ گیا، اپنی حفاظتی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر آنکھ کے اندر آ گیا، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا، ورنہ پھر اسے نکالنا پڑتا ہے۔ آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو، دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے۔ جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے، میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام قائد تیری بصیرت کو قوم کی قدر کرو۔ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، سڑکوں پر آمد و رفت ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارک کے پاس، پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں، پل کے اوپر فوج کھڑی ہے۔ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں۔ یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا، وہ ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ دو ایوانی مقننہ، عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے۔ تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اور یاد رکھو، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے، آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی، چاہے ہمارے صوبے کا ہو چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا ہو۔ پھر کیسے ملک چلے گا؟ جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں، وہ عوام کا ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا؟ جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، قوم کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا۔
شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا. پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے, قوم کے لیے اعزاز ہے. ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے. معیشت کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں ہم نے اس کا راستہ نہیں روکا. آپ جانتے ہیں میں نے خود اپیل کی کہ حزب اختلاف کو بھی ان دنوں میں مظاہرے نہیں کرنے چاہیے اور حزب اقتدار کو بھی ترمیمی بل پر ان دنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے تاکہ یکجہتی کا پیغام جائے, تاکہ پاکستان کا اعتماد بحال ہو. ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں الحمدللہ, اختلاف کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں, ملک کو بھی سمجھتے ہیں اور ملک کے مفاد کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملتا ہے. ہمارے حکمرانوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائیں. امن و امان کیسے بحال کریں, ملک کی معیشت کیسے بحال کریں, ملک کے اندر کے سرمایہ کار اور ملک کے باہر کے سرمایہ کار ان کا اعتماد کیسے بحال کریں, دوست ممالک کا اعتماد ہم کیسے بحال کریں. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے سامنے مسجد اقصی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے جو آج صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور ان کے قبضے سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. آج غزہ کے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں. 50 سے 60 ہزار لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں جو جنگ نہیں لڑ رہے. بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, غیر مسلح ہیں, پرامن شہری ہیں, اور ایک وحشی ملک ریاستی دہشت گردی کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کر رہا ہے. امریکہ اس کی سپورٹ دے رہا ہے, مغربی دنیا اس کو سپورٹ دے رہا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جب 1948 میں وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ ایک ناجائز اولاد ہے مغرب. فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ جس طرح 1940 کی قرارداد کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں, اسی سن 1940 کی قرارداد میں فلسطینیوں کی حمایت کا ذکر ہے اور فلسطینی سرزمین پر نئی بستی کے قیام کی مخالفت کی گئی ہے. اسرائیل کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے بنیادی خارجہ پالیسی کے اصول میں اساسی اصول یہ ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ کریں گے. تو ہماری رائے بھی ان کے بارے میں معلوم اور ان کی رائے بھی ہمیں معلوم. پھر کس بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تاکہ ایک بار پھر ہم دوسری قسط کشمیر کو بیچنے کے لیے جواب پیدا کر سکیں. کشمیریوں کے خون پر ہم نے 77 سال سے سیاست کی ہے, ان کی عزتوں پہ سیاست کی ہے. آج ہم نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا ہے, لیکن پاکستان کے عوام ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پچھلے سال جب
تو بھی زندہ ہے پتہ چل گیا۔ تو میرے محترم دوستو، گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی۔ 14 اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس تھی اور اس کو ہم نے طوفان اقصی کانفرنس میں تبدیل کر دیا تھا۔ ابھی 7 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ ہوا، تمام مذہبی جماعتوں پر مشتمل جلسہ تھا، لیکن جمعیت کے کارکنوں نے اس جلسے کو ایک منظر عطا کیا تھا۔ آج ایک بار پھر 8 دسمبر کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگی اور بہت بڑی عوامی سطح پر ہوگی انشاءاللہ۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں میں ہم اپنا خون شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلامی دنیا ہے کہ وہ خرگوش کی نیند سوئی ہوئی۔ ہم ان کو بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا، قراردادوں سے بات نہیں چلے گی، ایک عملی طور پر آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اسرائیل کو پسپائی پہ مجبور کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے ہر شخص کو اللہ تعالی امن و سلامتی نصیب فرمائے، پاکستان کو معاشی لحاظ سے رب العالمین مستحکم فرمائے، اور دین اسلام کی حاکمیت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔